الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفاق کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے مرض نفاق کی علامات تفسیر کے ساتھ قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھی. آج ہم یہ مرض نفاق، اس کی جو مختلف درجات یا سٹیجز ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو صرف مذہبی حد تک نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں یہ اس کا یہ تقاضا ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں اس پر عمل کیا جائے. انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا جائے. دین کے یہ تقاضے سامنے آنے کے بعد صحیح تر روش تو یہ ہے کہ انسان تن من دھن کے ساتھ یہ تقاضے ادا کرے، اس راستے میں درپیش ہر قسم کا طنز و استہزاء، تشدد اور آزمائش کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ خالق اور مالک نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال جنت کے عوض خرید رکھے ہیں. جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال کہ ان کے لیے ہو جنت. جنت کی قیمت اللہ نے یہ لگائی کہ اس دنیا میں جان اور مال اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھپایا جائے تو آخرت میں اللہ پاک جنت سے نوازیں گے. اور اس میں یہ جان اور مال اس کے راستے میں قربانی اس درجے میں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ جوامرد ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی شہید ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے پکا اور سچا. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ وعدہ جو تورات میں بھی مذکور، جو انجیل میں بھی موجود، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ کا یہ وعدہ موجود. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ اس سودے کے اوپر جو تم نے اللہ کے ہاتھ پر کیا ہے. یعنی ایک بیع و شراء ہے، ایک تجارت ہے، ایک سودا ہے جو اللہ کے ساتھ ہوا ہے. اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں تم نقد مال اور جان اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ تمہیں آخرت میں جنت سے نوازے گا. اور فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یہی ہے اصل کامیابی. اس اعتبار سے ناپسندیدہ روش یہ ہے کہ جب دین کے تقاضے سامنے آئیں تو اس کے بعد انسان مال اور جان کی محبت میں گرفتار ہو کر ان تقاضوں سے جی چرانے لگے، پہلو تہی اختیار کرنے لگے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ایسا انسان جب تک اپنی کمزوری، اپنی قوت ارادی کی کمی کا اعتراف کرتا رہتا ہے تو وہ نفاق کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے ضعف ایمان، یعنی ایمان کی کمزوری کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے. نفاق کے مرض کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی بے عملی کے لیے ریشنیل جسٹیفیکیشن، جواز اور بہانے وہ پیش کرنے شروع کر دے. اس اعتبار سے نفاق کی 4 سٹیجز یا 4 درجے ہیں. نفاق کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرے، جھوٹے بہانے بنائے. حدیث مبارکہ جو کنز الاعمال میں نقل ہوئی ہے اس میں فرمایا کہ بے شک جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے.
اور قرآن حکیم کی کئی آیات میں جھوٹ کو منافقین کی نمایاں صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ انک لرسول اللہ، بے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق لوگ یہ تو جھوٹے۔ اب یہاں پر اصل میں بات یہ ہے کہ زبان سے وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں لیکن دل میں اس کے انکاری ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو جھوٹے قرار دیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض نفاق، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بھی ان کے مرض میں اضافہ فرما دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے یہ دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں ارشاد فرمایا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ نفاق کا پہلا درجہ ہے اپنی بے عملی کے لیے جھوٹے بہانے تراشنا۔ دوسرا درجہ نفاق کا ہے کہ اپنے بہانے میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، اس لیے کہ جب کوئی شخص بار بار جھوٹے بہانے کرتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی، اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اس کے ساتھ جھوٹ سے آگے بڑھ کر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں منافقین کی اس روش کا بھی کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پختہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر آپ انہیں حکم کریں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، درکار جو ہے وہ تو معروف بھلے طریقے کی اطاعت ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برے عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں تو انہیں اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے زیادہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اہل ایمان وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ہرگز فاسق لوگوں کی قوم سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 میں ذکر ہوا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا سب کو سب، فیحلفون لہ، اور وہ اس کے حضور میں قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ جو ہے نفاق کا دوسرا درجہ ہم نے سمجھا کہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ پہلا درجہ تھا جھوٹے بہانے بنانا، اور دوسرا درجہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ نفاق کا تیسرا درجہ ہے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دوسرے ساتھیوں کو دین کے لیے قربانیاں دینے سے روکنا تاکہ وہ بھی انہی کی طرح سے ہو جائیں۔ اصل میں اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر کچھ لوگ دین کے لیے کوشش محنت کرتے ہیں تو وہ لوگ جو یہ کام نہیں کرنے والے، ان کی کمزوری کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں تاکہ ان کا یہ نفاق چھپا رہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 میں فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور وہ لوگ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اس حال میں کہ خود جو ہے وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی، ما قتلوا، تو وہ ہرگز قتل نہ ہوتے،
قل فادرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہیے کہ تم اپنی جانوں سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طریقے سے وہ اہل ایمان کو حق کے راستے میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر جو ان کی روش تھی اس کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 81 میں، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ گرمی میں مت نکلو قتال کے لیے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ کہیں بڑھ کر ہے، زیادہ شدید ہے گرمی کے اعتبار سے، لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر وہ اس بات کو سمجھ جاتے۔ ناظرین کرام، یہ جو نفاق کے ہم نے 3 درجے سمجھے، ابھی ایک درجہ اور باقی ہے جو انشاءاللہ وقفے کے بعد بیان ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مرض نفاق کے حوالے سے ہم اس کے مختلف درجات سمجھ رہے تھے اور اس میں ہم نے اس کے 3 درجے ابھی تک سمجھے۔ نفاق کا چوتھا درجہ ہے مخلص ساتھیوں اور قائد سے دشمنی۔ قرآن حکیم میں نفاق کے اس درجے کو بھی بڑی وضاحت سے نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح۔ اور اسی طریقے سے سورہ منافقون کی آیت 7 اور 8 میں ان کی یہ روش بیان ہوئی ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو منافق لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی مہاجرین پر، حتی ینفضوا، یہاں تک وہ یہاں سے منتشر ہو جائیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ سارے زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں۔ ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقوں کا حال یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ کر واپس گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو نکال باہر کریں گے عزت والے ذلت والوں کو، یعنی وہ اپنے آپ کو تو سنز آف دی سوئل اور وہاں کے جو ہے آبائی باشندے کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مہاجر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نکال باہر کریں گے، اپنے آپ کو عزت والے اور ان کو کم تر سمجھتے تھے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہہ دیجئے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور حقیقی ایمان والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے خوب سے باطن کا اظہار جس طرح سے کرتے تھے، اس کا حوالہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں آیا ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات سے مخاطب کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو مخاطب نہیں فرمایا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں وہ یہ کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا ہے، بما نقول، اس پر جو ہم کہتے ہیں اس پر ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، اس کے اندر جھونکے جائیں گے، فبئس المصیر، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 میں آیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا، اور آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کو ماننے کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ آپ سے رکتے ہیں بہت زیادہ رکنا، گویا کہ یہ خود بھی اللہ کے راستے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 میں آیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمائیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ وہ تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اس راستے سے رکتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی بھلائی یہ خیر پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی تکلیف، کو پریشانی، کو برائی آتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نعوذ باللہ منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ سب تو
اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہے ان کی تحریک کی قیادت کے ساتھ کتنی دشمنی ہے اور خبث باطن ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صدقات کے معاملے میں الزام تراشی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں یہ ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہی کان ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ گویا کہ مخلص ساتھیوں کے ساتھ اور قائد سے دشمنی کا درجہ وہ ہے جہاں غیر شعوری نفاق شعوری نفاق میں بدل جاتا ہے، اور اب یہ مرض جو ہے وہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے، یہ جو ہے کینسر کی ایڈوانس سٹیج جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم نے 4 مرض نفاق کی علامات سمجھی کہ جو درجہ بدرجہ یہ مرض کیسے جو ہے وہ کینسر بنتا ہے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے جھوٹے بہانے کرنا، اس کے بعد نفاق کی اگلی سٹیج یا اگلا درجہ ہے جھوٹی قسمیں کھانا، اور اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوسرے اہل ایمان کو قربانیاں دینے سے روکنا تاکہ منافقین کا بھانڈا نہ پھوٹے، ان کا پردہ چاک نہ ہو، اور چوتھی اور آخری سٹیج جس میں اب یہ اپنی تحریک کی قیادت کے ساتھ بھی جو ہے وہ دشمنی اور خبث باطن کا اظہار۔ اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ہم اس مرض نفاق کا علاج کیا ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے کہ وہی دے دینا بیماری، وہی نامحکمی دل، علاج اس کا وہی ہے آب نشاط انگیز ساقی۔ مرض نفاق چونکہ پیدا ہوتا ہے مال اور اسباب کی محبت سے، اور اس کا علاج ہے انفاق، یعنی گویا کہ علاج بالضد۔ اس کا علاج ہے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انفاق، یعنی مال جیسی محبوب شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں یہ ہدایت آئی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لگا دو کھپا دو اس میں سے جو کچھ کہ ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی کہ فاصدق، کہ میں خوب صدقہ خیرات کرتا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے بن کر رہتا ہوں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی نفس کی موت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو مہلت نہیں دیا کرتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ یعنی یہ اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ انسان کو موت جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جس کے لیے کوئی لمحہ کوئی گھڑی متعین نہیں ہے، اور جس کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی اور کو علم نہیں ہے کہ کس وقت موت آئے گی، کس جگہ موت آئے گی، کس حال میں موت آئے گی، تو اس موت کے آنے سے پہلے اب اس مرض نفاق سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو دنیا کی محبت، جو مال اور اولاد کی محبت گھر چکی ہے، جو گھر کر چکی ہے اور جو رچ بس چکی ہے، اس کو دل سے کھرچ کر نکالا جائے۔ اور اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے اسے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگایا جائے گا۔ جب دل سے مال کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت سرایت کرے گی، اس صورت میں نور ایمان جو ہے وہ بھی جو ہے دل کو منور کرے گا، اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کی روش جو ہے اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو ہے اس آیت میں آیات 10 اور 11 جو سورہ منافقون ہیں، ان کے اندر یہ بڑی بات واضح کر دی گئی کہ یہ مہلت جو ہے بڑی محدود ہے، اور یہ جو زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت جانو، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا کر کھپا کر انفاق کر کے اس مرض نفاق سے نجات حاصل کر لو، قبل اس کے کہ کوئی شخص پھر حسرت ناک انداز میں اس بات کا تذکرہ کرنے لگے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہیں دے دی کہ فاصدق، میں خوب صدقہ خیرات کرتا، واکم من الصالحین،
اور نیکوکاروں میں سے بن کر رہتا ہوں۔ اس بارے میں اللہ نے اپنا ضابطہ واضح فرما دیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جو اجل معین ہے وہ کسی کی امنگوں، کسی کی تمناؤں اور کسی کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ مؤخر نہیں ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تو تم سب سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اور اس حوالے سے جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ انہیں اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے تو انہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اس محبت کا ثبوت فراہم کرو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو اس پہلو سے یہ اللہ کے راستے میں مال کا لگانا اور کھپانا یہ اس مرض نفاق کا علاج ہے۔ اسی کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کیجئے تاکہ آپ ان کو اس کے ذریعے سے ان کی تطہیر کریں اور ان کا تزکیہ فرمائیں، ان کی ظاہر اور باطن دونوں کو جو ہے وہ پاک اور منور فرمائیں۔ اس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت دعا پر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجئے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اور ہمارے عملوں کو دکھاوے اور ریاکاری سے پاک فرما دیجئے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما دیجئے، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہماری نگاہوں کو خیانت سے پاک فرما دیجئے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، بے شک اے اللہ آپ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔